الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 3 جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں اس امت کی تباہی اور تنزلی کی وجوہات و اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی۔ موجودہ وقت میں امت مسلمہ جس حال سے دوچار ہوئی ہے، اس حال تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، جو امت تباہ و برباد ہو چکی ہے، لٹ پٹ چکی ہے، اس امت کے اوپر اٹھنے کے لیے، اس امت کو دوبارہ کامیابی اور عروج ترقی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے 10 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ان 10 باتوں کو اختیار کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر سے کامیابی عطا کریں گے، پھر سے سربلندی اور عزت دیں گے۔ سب سے پہلی بات جو حضرت مفتی صاحب نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، وہ ہے تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا اصلی علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ انسان کو زندگی میں جن حالات کا سامنا ہوتا ہے، پریشانیوں سے متعلق، مصیبتوں سے متعلق، چاہے وہ مصیبتیں غیروں سے ہو کہ اپنوں سے ہو، ان کا صحیح علاج یہ ہے کہ جس مسلمان کو مصیبت اور پریشانی لاحق ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کر کے سچے دل سے توبہ کرے۔ انسان جن گناہوں اور غلطیوں میں اب تک مبتلا تھا، ان غلطیوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عزم و ارادہ کرے، آئندہ کی زندگی میں
ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے، اور یہ اہتمام نہ صرف مردوں تک ہو بلکہ گھر میں جو خواتین موجود ہوتی ہیں وہ بھی اول وقت میں 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے۔ یہ پہلا کام ہے عزت حاصل کرنے کے لیے کرنے سے متعلق۔ دوسرا عمل ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا مختصر سا جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ ربی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مومن و مسلمان استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، مصیبت اور تکلیفوں کو دور کرنے کا یہ خدائی نسخہ ہے استغفار کی کثرت اور اس کا اہتمام۔ استغفر اللہ ربی، اس کو پڑھتے ہوئے تصور ذہن میں یہ ہو میں بہت بڑا گنہگار ہوں، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اے اللہ، ان نافرمانیوں نے میری زندگی کو بے کل و بے سکون کر رکھا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کرنے کی قوت اور طاقت اس پوری کائنات میں آپ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ سے التجا، امید اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ مہربانی کرتے ہوئے میری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے، گناہوں کو درگزر کریں گے، مجھے چین و سکون عطا کریں گے۔ اس تصور کے ساتھ ایک بندہ مومن کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امان رکھے ہیں، ایک امان میری اپنی ذات ہے اور دوسرا امان ہے استغفار۔ 2 امانوں میں سے جو پہلا امان تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرما دی۔ آپ دنیاوی زندگی سے اوجھل ہو کر اپنی قبر والی زندگی میں پوری حیات کے ساتھ موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام جب تک اس دنیا میں موجود تھے آپ کی ذات اس امت کے لیے مصیبتوں، آفتوں سے ہلاکت کا امان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی، ایسا نہیں ہوگا آپ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ آپ کی امت کو ہلاک کر دے، آپ کی امت کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس امت کے لیے سب سے بڑی امان اور تحفظ تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی دنیاوی عمر پوری کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور اپنی برزخی حیات میں موجود ہیں، لیکن امت کو قیامت تک کا وقت گزارنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری چیز رکھی، اسی کا نام ہے استغفار۔ اور حدیث پاک میں ہے، جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کو تباہ و تاراج نہیں فرمائیں گے۔
تیسرا کام اس امت کو ابھرنے کے لیے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جن لوگوں کو صاحب استطاعت بنایا ہے ان تمام لوگوں کو چاہیے پوری امانت داری کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک الٹپ حساب کر کے آپ حضرات نے تھوڑا بہت نکال دیا اور دے دیا۔ یاد رکھیے اس سے اللہ کا حکم اور اللہ کی منشا پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کی منشا اور اللہ کا حکم اسی وقت پورا ہوتا ہے جب آپ کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر اپنے تمام اموال کو سامنے رکھیں یا اس سے زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے معلومات لے کر اپنے پورے مال کو سامنے رکھ کر اس کا حساب و کتاب کرے، اور حساب جھکتا ہوا کرنا چاہیے۔ اس طرح حساب و کتاب کر کے اپنے تمام اموال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرے۔ حدیث پاک میں صدقات سے متعلق یہ بات آتی ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی ناراضگی نافرمانی سے خدا کو جو ناراض کر بیٹھے، اللہ کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے جہاں بہت سارے اور اعمال ہیں، ان میں ایک اہم ترین عمل صدقہ اور خیرات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقہ لاکھوں میں ہونا چاہیے، ہزاروں میں ہونا چاہیے، جتنی یا صرف مالدار دینا چاہیے، نہیں، صدقہ ہر آدمی دے۔ مالدار جو دے گا اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، غریب دے گا وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے گا۔ اگر کسی کے پاس آدھا کھجور موجود ہے اس میں سے بھی تھوڑا سا حصہ وہ کسی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، اور یہی صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو بلائیں اور مصیبتیں اس وقت امت کو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہیں، ان بلاؤں کے دور ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ امت کی سربلندی کے لیے جو چوتھا عمل کرنا ہے وہ ہے اپنے گھروں میں کلام پاک کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کے اہتمام کے ساتھ دعاؤں کی کثرت، کہ ہر آدمی کو جو لوگ بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ اچھے طور پر اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں وہ اللہ کا کلام پڑھے۔ اب جن لوگوں کو خدا کے کلام کو پڑھنے میں دشواری اور دقت محسوس ہوتی ہے یا وہ پڑھ نہیں پاتے، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ذکر کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ چلتے پھرتے، بیٹھتے جاگتے، اٹھتے ہوئے اور ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے، گاڑی پر سوار ہو کر جاتے ہوئے زبان پر اللہ کا ذکر اور اس کا اہتمام ہو۔ خدا کے اس ذکر کے ساتھ دعا ہو، اے اللہ اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں گھر چکی ہے، اے اللہ کسی کی نہ جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے۔ اے اللہ اس وقت درندوں کی حالت یہ ہو چکی ہے وہ ہم سے آگے بڑھ کر اپنی ناپاک نگاہیں تیرے دین کی طرف کر رکھی ہیں، اس دین کو ملیمیٹ کرنے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے نئے نئے قانون سازیاں کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ اس کو ختم فرما، اے اللہ ان درندوں سے نجات عطا فرما۔ یقیناً یہ ساری کی ساری صورتحال ہماری اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ
ہم اپنی بدعملیوں کی آپ سے معافی طلب کرتے ہوئے آئندہ زندگی میں اچھی زندگی گزارنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ حالات کو بدل دیجئے، اس طرح دعاؤں کا اہتمام ہو۔ دعاؤں کا اہتمام انفرادی بھی ہو، اجتماعی بھی ہو۔ انفرادی دعا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی الگ الگ دعا کر لے۔ اجتماعی دعا یہ ہے کہ گھر میں ماں باپ، جتنے بیٹے بیٹیاں، بہنیں، ماں موجود ہے، یہ سب کے سب ایک 5 منٹ کے لیے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر گھر میں جو بڑا سربراہ ہے وہ دعا کرے۔ یہ اجتماعی دعا کہلاتی ہے۔ اس قسم کی دعاؤں کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح فوج جب مقابلے کے لیے جاتی ہے تو اپنے ساتھ ہتھیار لے کر جاتی ہے، ان کا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ گن ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی رائفل اور بندوقیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی لاٹھیاں اور اوزار، لاکٹ، رانچر، یہ ان کا ہتھیار ہے۔ لیکن ایمان والوں کا ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہے۔ اور اس دعا کی برکت، قوت کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام اور اس کی تعلیمات اور طریقوں سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں کی قوت اور تاثیر کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں دعا کی قوت اور اس کی تاثیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، دعا وہ ہتھیار ہے کہ اس کی وجہ سے جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، دعا ان تمام مصیبتوں کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح وہ مصیبتیں جو ابھی نازل نہیں ہوئی، ہونے والی ہیں، دعا ان کو بھی ختم کرتی ہے۔ یہ غیر معمولی قوت اللہ تعالیٰ نے دعا کو عطا فرمائی ہے۔ 5واں عمل ان حالات سے ابھرنے کے لیے جو امت کو اجتماعی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اب تک ہماری اپنی زندگی جیسی تیسی گزر رہی تھی، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں۔ میری زندگی کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی ہے۔ اب کوشش کریں ہماری زندگی میں کم سے کم اللہ کی نافرمانی ہو، بلکہ ہماری زندگی سے ایک لخت اللہ کی نافرمانی ختم ہو۔ ہم ہر وہ کام اپنی زندگی کا جو کرنے جا رہے ہیں، اس شعور کے ساتھ اب تک تو میں اپنے کام اپنے ڈھنگ، اپنے سلیقے اور طریقے سے کرتا رہا۔ آج کے بعد میں اپنی زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں نبی علیہ السلام کی طریقے کی موافقت میں کروں گا، اس کا اہتمام کریں۔ چھٹا کام جو اس وقت امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر ابھرنے کے لیے کرنا چاہیے وہ ہے اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام۔ ہر ماں باپ کو چاہیے جس طرح وہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے فکر اور کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر اسکول کی تلاش اور جستجو رکھتا ہے، ایسی ہی تلاش و جستجو اس کو دینی تعلیم سے متعلق بھی کرنی چاہیے۔ میرا بچہ جہاں ایک طرف اسکول، کالج اور ڈگری کی تعلیم حاصل کرے، اسی طرح میرے بچے کو دینی بنیادی اور اہم ترین چیزیں معلوم ہو جائیں۔ میرے بچے کو دین اسلام کے عقیدوں کا علم ہو جائے، بنیادی جو عقیدے ہیں۔ میرے بچے کو اسلام کے فرائض کا علم ہو جائے، میرے بچے کو اچھے اخلاق کا علم ہو جائے، اس کی فکر کرے، کوشش کرے، اور کوشش کر کے جہاں جہاں سے
یہ چیزیں آپ کے بچے کو حاصل ہو سکتی ہیں، اور جہاں پر جانے سے آپ کا بچہ سنور سکتا ہے وہاں بھیج کر اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا، فکر کرنا ایک باپ کی ویسی ہی ذمہ داری ہے جیسی ذمہ داری وہ اپنے بچوں کے دنیا سے متعلق کرتا ہے۔ امت کو ابھرنے کے لیے جو ساتواں کام کرنا چاہیے وہ ہے آپسی اختلاف کو ختم کر کر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنی ہے۔ گزشتہ جمعوں میں اس سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور 8ویں چیز امت کو ابھرنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ ہے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام۔ ہر آدمی یہ دیکھے اللہ تعالیٰ نے اس پر 2 قسم کے حقوق رکھے ہیں، ایک دینی حقوق ہے، ایک دنیاوی حقوق ہے۔ دینی جو حقوق ہیں وہ اللہ سے، رسول سے متعلق ہیں۔ دنیاوی جو حقوق ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں سماجی اعتبار سے، آپ دنیا میں خود سے تو آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود ماں باپ کے ذریعے عطا فرمایا، تو سب سے پہلے آپ پر آپ کے ماں باپ کا حق ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ کچھ بھائی بہن آئے ہوئے ہیں دنیا میں تو پھر آپ پر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، پھر آپ شادی شدہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ پر بیوی سے متعلق حقوق عائد ہوتے ہیں، آپ باپ کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں تو پھر آپ پر اپنے بچوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، پھر اڑوس پڑوس، اور پھر باقی سب کے سب لوگ آتے ہیں۔ ان سب سے متعلق دین اسلام نے جو حقوق اور ذمہ داریاں رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر، کوشش اور اہتمام کرے۔ 9ویں چیز ہے برادران وطن کو دینی اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے سب سے بہترین موقع ربیع الاول کا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جتنے بھی مسلمان ہیں کاروبار کرتے ہیں ضرور ان کے لنک میں کچھ نہ کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں کاروباری لحاظ سے۔ ربیع الاول کے مہینے کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جو انگلش میں یا تیلگو میں چھپ چکی ہے، مختصر سے کتابچے، یہ مارکیٹ جا کر آپ معلوم کریں، وہ کتابچے آپ کو دستیاب ہو جائیں گے، ان کو لے کر خوبصورت انداز میں اس کو گفٹ کریں، پیک کریں، اور پیک کر کے کہیں بھائی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، یہ فقط ہمارے رسول نہیں تھے، پوری دنیا کے انسانوں کے رسول تھے، اللہ نے انہیں سب لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے دنیا کے اندر آ کر لوگوں کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اب وہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو سامنے والے تک ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہنچانا، اور جب جب موقع آتا رہے گا یہ کام آپ کریں، اور دل میں اس نیت سے کریں اے اللہ میں گنہگار ہوں، نبی کا امتی ہوں، غیر مسلم تک نبی کی دعوت پہنچانا یہ آپ نے ذمہ داری رکھی ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس عمل کو قبول فرمائیے، اور میرا جو بزنس ساتھی ہے جس سے میرے بزنسی تعلقات ہیں اے اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیجئے، اور یہ کتاب جو میں اس کو دے رہا ہوں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جب وہ پڑھنے لگے
اس کے دماغ میں یہ تمام کی تمام چیزوں کو بٹھا دیجئے۔ اے اللہ میری خواہش ہے کہ اس کو ایمان کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیجئے، تاکہ وہ بھی نبی کا ایک امتی ہے، جہنم سے اس کے عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے۔ یہ خواہش میرے اپنے رسول کی تھی۔ اے اللہ تیرے رسول کی جو خواہش تھی، میں ان کا ایک ادنا سا غلام آپ کی خدمت میں عرض کر کے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میری گزارش قبول کیجیے۔ اور یہ جو خوبصورت موقع ہوتے ہیں، عیدین کا موقع ہوتا ہے، عیدین کے موقع پر بھی اسی طرح کا معاملہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور 10ویں چیز امت کو سربلندی کے لیے اجتماعی طور پر جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے تمام معاملات کو علماء کرام سے حل کرانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، علماء کرام کی عزت و تکریم کرے، اور گھریلو زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں، تجارتی معاملات میں جہاں کہیں عوام کو مشکلات درپیش ہوں تو عوام کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ علماء سے رجوع ہو کر اپنے معاملات ان کے سامنے رکھے، اور پھر ان سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے معاملات کا حل طلب کرے۔ جب وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو راستہ بتائیں، پھر آپ اس راستے کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور کے اندر غیر مسلموں نے امت میں تباہی و بربادی پھیلانے کے لیے جو سازشیں رچی، ان سازشوں میں ایک اہم ترین سازش یہ ہے کہ امت کا اور علماء کا رابطہ توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جو علماء تھے ان کو امت سے بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ امت بالکل علماء سے ہٹ کر رہے۔ جب امت علماء سے ہٹے گی، کٹے گی، پھر ان کو دینی رہنمائی کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ان کو ٹریپ کر لے گا۔ اور ایسا ہی اس وقت ہوا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دشمنوں کے ٹریپ میں نہ آئیں، بلکہ اپنے رابطوں کو علماء سے رکھیں، اور اپنی زندگی کی جو بھی مشکلات اور مسائل ہیں ان کو علماء سے رجوع کر کے ان سے حل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کو سنا کر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علماء سے بھاگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ میری امت کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ جب امت علماء سے بھاگے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ سب سے پہلی مصیبت، اللہ تعالیٰ ان کی کمائیوں سے برکت ختم کریں گے۔ دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کریں گے۔ اور تیسری مصیبت یہ ہوگی، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے بغیر جائیں گے۔ علماء سے نفرت، ان سے بغض، ان سے نفرت، ان سے دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، جو زندگی بھر ایمان والوں کی فہرست میں رہے، ان کو کلمے کی توفیق عطا نہیں کریں گے۔ وہ پڑھنا چاہیں گے، زبان پر کلمہ نہیں آئے گا۔ اس لیے علماء کی برائیوں میں مبتلا نہ رہے۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی حافظ یا عالم دین کوئی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، کہیں کہ اے اللہ اس نے آپ کا علم حاصل کیا ہے، یہ غلط کاموں میں بظاہر مجھے نظر آتا ہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے اس کی اصلاح فرما دیجئے، اس کو صحیح راستہ عطا کیجئے۔ یہ طرز عمل امت کا ہونا چاہیے۔ یہ 10 باتیں ہیں جو اس وقت امت کو مجموعی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔
اگر امت ان باتوں کو اپنائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ امت کے لیے سر بلندی کی راہیں اپنی قدرت سے اور اپنے کرم سے پیدا کرنا شروع کریں گے۔ یہاں پر میرا مضمون اس جمعہ کا ختم ہوتا ہے۔ ایک دوسری بات